علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ مالک العلام کے فضل توفیق، اس کی رحمت خاص کے ساتھ آج اس مقدس مقام پر ماہ رمضان المبارک کا آخری اور الوداعی جمعۃ المبارک، جو کہ آج 29 اپریل 2022 کے حوالے سے حاضری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سنا کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معززین و معززات، سامعین و سامعات، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ دو آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کے الوداعی جمعۃ المبارک کے اندر پیغام ہے کہ غض بصر کا شرعی حکم کیا ہے۔ غض بصر قرآن مجید کا وہ حکم ہے، غض بصر
قرآن مجید کا وہ حکم ہے جس کو اپنانے سے انسانی معاشرہ فحش قسم کی خباثتوں سے نجات پا کر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب جو آیات پڑھی ہیں اب ان کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ قل للمؤمنین، اے نبی اعلان کر دے، قل اے پیغمبر بتا دے، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، للمؤمنین مومن مردوں کو اے نبی کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے پیغمبر یہ حکم ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے، ایک تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں، دوسری بات ہے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان دو باتوں کو بیان فرما کر آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا کہ یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، یہ ان کے لیے ستھرائی کی بات ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بما یصنعون جو یہ کام کرتے ہیں، ان اللہ خبیر اللہ ان سے خبردار ہے، اللہ ان سے خبردار ہے۔ یہ حکم مومن مردوں کو ہے۔ آگے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 فرمایا وَقُلْ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، للمؤمنات، للمؤمنات ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنے آرائش اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اڑھا لیا کریں، اپنے سینے پر اوڑھنیاں رکھ لیا کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم ایمان والے مردوں کو بھی فرمایا اور ایمان والی عورتوں کو بھی فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، نگاہیں نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ نگاہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں گناہ کی خواہش کو ابھارتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ پہلا آلہ زنا ہے، کیونکہ یہ خاموش قاصد کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہاتھ، دل، زبان
اور شرم گاہ کے ملوث ہونے کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ کما قال الشاعر نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فوعید فلقاء۔ اب نظرۃ پہلی نظر بازی، پھر فابتسامۃ پھر تبسم، پہلی نظر بازی پھر تبسم یعنی مسکرانا، فسلام پھر سلام، فکلام پھر بات چیت، فوعید پھر وعدہ، فلقاء پھر ملاقات، یعنی ایک اشارہ ہوا دو ہاتھ بڑھے، اور کھل جائیں گی دو چار ملاقاتوں میں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مرد و زن دونوں صنفوں کو، دونوں قسموں کو، یعنی مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم فرمایا، تاہم مذکر کو، انسان کو، مرد کو اس کا حکم تاکیداً دیا گیا ہے، مرد کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناقہ مبارکہ پر سوار تھے، اللہ کے پیغمبر اونٹنے پر سوار تھے، اس وقت آپ کے ردیف جو تھے وہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، آپ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ردیف تھے، آپ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کے پیچھے جو بیٹھے تھے ان کا نام فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھا، اور یہ نوجوان تھے۔ ایک دیہاتی عورت آپ سے مسائل پوچھنے آئی، اللہ کے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیہاتی عورت کو جواب دے رہے تھے، تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ توجہ کرنا، انشاءاللہ قابل غور خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی عورت آئی مسائل پوچھنے کے لیے، اللہ کے نبی کے پاس صحابی رسول فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو محترم بھائیوں اور بہنوں، جب یہ عورت اللہ کے پیغمبر سے سوال کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، حالانکہ یہ ایسا اعلی زنا ہے، غض بصر صحابی رسول کو بھی معاف نہیں کیا، تو جب فضل بن عباس میرے مصطفیٰ کا صحابی جب اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رخ اپنے ہاتھ سے پھیر دیا۔ فضل بن عباس تو مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور جو صحابی ہو وہ عورتوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھا کرتے، اور جو مصطفیٰ کا صحابی ہوتا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا صحابی ہوتا ہے، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا مرد ہوتا ہے، جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوتی ہے، اسی لیے تو پیغمبر پہ رب نے قرآن نازل فرما کے حکم فرمایا، او مردو جب بھی تم چلو، بازاروں میں چلو، گلیوں میں چلو، کوچوں میں چلو، چوراہوں میں چلو، جب بھی چلو، جس مقام پر چلو، نگاہوں کو جھکا کر چلنا، نگاہوں کو بولو نگاہوں کو جھکا کر چلنا۔ یہی حکم مردوں کو بھی ہے، یہی حکم پیغمبر نے، اللہ پیغمبر پہ جو رب نے قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں عورتوں کو بھی یہ حکم ہے، جب بھی وہ گلیوں میں چلا کرے اپنے نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ اور میرے بھائیوں، غض بصر یہ ایسا آلہ زنا ہے جس نے پیغمبر کے صحابی فضل بن عباس کو بھی معاف نہیں کیا۔ فضل بن عباس اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کا چہرہ اس عورت کی طرف سے پھیر دیا۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1855۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ، لائٹ آ گئی، توجہ کرتے جائیں کیونکہ بڑا اہم خطبہ ہے۔ غض بصر کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ غض بصر ایسا حکم ہے جس نے پیغمبر کے صحابی کو پکا بند کر دیا، جس نے پیغمبر کے صحابی کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، غض بصر کا یہ حکم کیوں ہے؟ غض بصر کا یہ حکم کیوں ہے؟ اب توجہ کرتے جائیں، اللہ اکبر۔ یہ اچھا ایک بات اور، یہ جو حدیث آپ کے سامنے جو ابھی میں نے بیان کیا نا کہ جو دیہاتی عورت اللہ کے پیغمبر سے مسائل پوچھنے آئی تھی نا، یہ دیہاتی عورت حجاب کے احکام سے ناواقف تھی، پردے کے احکام سے ناواقف تھی۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بری لگے تو درد دل سے معاف کر دینا۔ آج ہم اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کے امتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کنڈی نہ کھڑکا سونیا سدھا اندریا۔ یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ او بھائیو، پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم۔ اور جب یہ عورت آئی تھی حجاب کے احکام سے ناواقف تھی، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فضل بن عباس کو سمجھایا اور کہا، فضل بن عباس عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا کر دے، پیغمبر کا جو صحابی ہے وہ عورتوں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فضل بن عباس کا رخ اس عورت سے پھیر دیا۔ اور جب پیغمبر کے صحابی کو معاف نہیں ہے، اور مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھنا، پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، ذرا ان لوگوں کا کیا بنے گا جو غیر محرم بندوں کو، جو پیر بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں لا کر بٹھانا، جو غیر محرم ہے، ان لوگوں کا کل قیامت والے دن کیا بنے گا؟ کہو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اور جو لوگ شریعت کے قانون سے نابلد ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ غض بصر
کا حکم اللہ نے کیوں دیا، پیغمبر نے کیوں دیا، نگاہوں کو جھکا کر یہ حکم شریعت میں کیوں وارد ہوا؟ آئیے دوسری حدیث پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتائیں، عورت عین وا را دا 4 لفظوں کا مجموعہ ہے عورت۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر حجاب، شرعی حجاب میں رہنے والی کو عورت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عورت۔ اب غض بصر یعنی یہ نگاہ جھکانے کا حکم شریعت نے کیوں دیا؟ اب دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ جامع الترمذی میں موجود ہے اور 1173 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ کی چیز ہے۔ عورت، بولو بولو، عورت۔ گلا میرا بھی نہیں ساتھ دے رہا، اللہ اکبر، بیماری کے ایام گزار کے آیا ہوں، دعا فرماؤ اللہ ہمیں پھر بھی قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عام بندے کی بات نہیں آپ کے سامنے کر رہا الوداعی جمعے کے اندر، جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس رسول کا حکم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ جب یہ گھر سے نکلتی ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مردوں کی نظر میں مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر ایسی عورت جس کا رنگ کالا بھی ہونا لیکن جب یہ گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے، شیطان مردوں کی نظروں میں اس کالی عورت کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ مرد کی نگاہ عورتوں پر پڑے، آنکھ مٹیکا ہو اور زنا کا سبب شروع ہو جائے۔ اس لیے رب کے قرآن نے اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے نگاہوں کو جھکا کر حکم دیا ہے۔ تو اس مقام پر ہم کہیں گے، پہلی بات ہے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں بھائی، آپ اس بات پر متفق ہو؟ پھر بولو، عورت کو گھر سے باہر، بلند آواز سے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، اگر عورت کو کسی خاص ضرورت کے پیش نظر باہر جانا پڑے تو وہ ایسی تمام حرکات و سکنات سے اجتناب کرے جو مردوں کی طرف متوجہ ہو، جو مردوں کی طرف متوجہ ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی وہ کون سی شرائط ہیں اور وہ کون سی حرکات و سکنات ہیں؟ جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ مثلاً بے حجاب چہرہ۔ جس عورت کا چہرہ پردے میں نہیں ہوگا، مردوں کی نظریں عورتوں پر پڑیں گی۔ اسی طرح زیور کی جھنکار، زیور کی، جب عورت نے زیور پہنا ہو اور بے پرد گلیوں میں بازاروں میں چل رہی ہو، یہ عورت کے زیور کی جھنکار مردوں کو متوجہ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح خوشبو میں عورت کا لپٹ جانا، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو لگانے کے بارے میں کیا حکم فرمایا کہ عورت تیز خوشبو نہ لگائیں۔ اگر عورت، آج کل آپ دیکھیں نا، عید کا دن ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں ہاں جی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہ کس قدر بن سنور کر
جاتی ہیں، شریعت نے اس عمل کو اچھا نہیں جانا۔ ایک عورت زیور پہن کر چل رہی ہے بازار میں، جب زیور کی چھنکار آئے گی تو مردوں کی نظریں عورتوں پر پڑیں گی۔ اسی طرح پاؤں کی چھاپ اس انداز کے اندر عورت چلے تو یہ بھی مردوں کو متوجہ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح جب عورتیں بھڑکیلا لباس پہنتی ہیں، کیا بھڑکیلا لباس پہن کر بازاروں میں گلیوں میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے۔ آنکھیں صلاح کار ہیں جوش شباب کی، آنکھیں صلاح کار ہیں جوش شباب کی، دو کنڈیاں ہیں یہ دل خانہ خراب کی۔ اور میرے بھائیوں، غض بصر کا حکم ہے نگاہوں کو جھکا کر چلنا، نگاہوں کو جھکا کر چلنا۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر نظریں جھکا کے نہیں چلو گے کل قیامت والے دن اس دے بارے اندر بھی سوال ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ بولو کی ہوئے گا؟ سوال ہوئے گا۔ نظر دے متعلق صاحب نظر جان دے اس نے کیوں ویکھیا ہے، کس نیت نال ویکھیا ہے، اچھی نیت نال ویکھیا ہے یا بری نیت نال ویکھیا ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائیوں تے بہنوں، اللہ رب العالمین نے نگاہاں نو جھکان دا حکم فرمایا۔ مردوں تے عورتوں، جدوں تساں چلیا کرو اپنی نگاہاں دے حفاظت کریا کرو، اپنی نگاہاں دے حفاظت کرنا صاحب نظر تے لازم ہے، کیونکہ ہر طرح دیاں نیتاں نو جاننے والے نے پوچھ لینا ہے۔ پوچھنے کے نہیں پوچھنا، کل قیامت والے دن اللہ دا قرآن پیا پڑھنا، نالے حق دا اعلان پیا کرنا۔ اے سورہ بنی اسرائیل جے آیت نمبر 36 جے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دے، ان السمع والبصر، توجہ، ان السمع، اگر نگاہوں نو جھکا کے نہیں چلو گے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے ادوں پوچھ لینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد وكل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت دا جدو دن ہوئے گا انہاں کناں کولوں بھی سوال ہوئے گا، انہاں کناں دے نال زنا دیاں گلاں سندا رہے ہو، انہاں کناں دے نال غیب سندا رہے ہو، انہاں کناں دے نال کئی قسم دے گناہ سندا رہے ہو، انہاں کناں کولوں بھی سوال ہوئے گا قیامت والے دن۔ ان السمع والبصر والبصر، اکھاں کولوں ہی سوال ہوئے گا۔ اج اللہ اکبر، اج اسی جدوں بازار اندر چلنے اے نگاہاں تھلے جھکان دی بجائے اس طرح نگاہاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھ رہے ہونے کل قیامت والے دن ان اکھاں دے بارے اندر بھی سوال ہوئے گا۔ اللہ پاک فرمان کے میرے بندے میں تے تینوں حکم دیتا سی کہ جدوں تو زمین تے چلنا ہے فسیرو فی الارض، نگاہاں نو جھکا کے چلنا ہے، تو کناں دے حفاظت کیوں نہ کیتے، تو اپنے اکھاں دے حفاظت کیوں نہ کیتے، تو اپنے نگاہاں دے حفاظت کیوں نہ کیتے۔ مسلمانوں اور عورتوں، آگے فرمایا والفؤاد، اور دل کولوں ہی سوال ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن نے کہا کناں کولوں ہی سوال ہوئے گا، اللہ دے
قرآن نے کیا اکھاں کولوں ہی سوال ہوئے گا، اللہ دے قرآن نے کیا دل کولوں ہی سوال ہوئے گا۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور ہر ایک چیز بارے اندر میں سوال ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر کوئی بندہ مینو کہے قاری صاحب جی اگر اچانک نظر پڑ جائے کیا وہ بھی اس گناہ دے اندر شامل ہے یا نہیں، میں اس سوال دا جواب بھی اپنے انداز دے اندر تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا۔ اچانک نظر معاف جی، اچانک نظر اچانک نظر بول نہیں رہے جناب، اچانک نظر معاف ہے نہ دلیل کی ہے۔ پیغمبر دا صحابی جریر بن عبداللہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی اگر کسی عورت دے اچانک نظر پڑ جائے، اگر کسی عورت اچانک نظر پڑ جائے تو پھر کی کریے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نو گیا اچانک نظر پڑ جائے اپنی نگاہاں نو پھیر لاؤ، اپنی نگاہاں نو۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر بی بی ہے تو بے پرد تھلے ویکھن دی بجائے اتے ویکھے گی۔ اگر اسی مرد حضرات سانوں بھی حکم ہے جدو چلو تے نگاہاں جھکا کے چلو، اسی بھی عمل نہیں کر رہے، اسی بھی نگاہاں پھاڑ پھاڑ کے وینے آ۔ جریر بن عبداللہ نے پیغمبر کو لے پوچھے اللہ دے نبی جی اچانک عورت دے نگاہ پہ جاوے تے کی حکم ہے، کی کریے؟ اللہ دے نبی نے اپنے صحابی نو جریر بن عبداللہ نو کیا کہ نگاہاں پھیر لے، نگاہاں۔ اے جیڑی حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، اے حوالہ سن ذرا صحیح مسلم کتاب الادب حدیث دا نمبر جے 56 اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسا کرے، مثلا کیونکہ تسی پیچھے حدیث سن چکے ہو، عورت کہ ہو جائے بھی ہوئے جدوں وہ اپنے گھر تو بے پرد ہو کے باہر نکلے شیطان خوبصورت کر کے مرداں دیا نگاہاں دے اندر مزین کر دے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ویکھے مثلا توجہ اے عورت کنی سونی ہے، اکھ مٹیکا کریے خان، حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث ذمہ دار ایک ایک بات دا ایک ایک لفظ دا ذمہ دار جمعہ بات کہو قاری صاحب ہے جڑا لفظ جڑا تسی کہا نا حدیث دکھاؤ، میں کھول کے تمہارے سامنے کتاب رکھ دیاں گا، حدیث رکھ دیاں گا۔ اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیتا تے مواخذہ ہوئے گا، کل قیامت والے دن پکڑ ہوئے گی۔ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو دوسری پہلی نظر معاف جے اور دوسری نظر پھیر لے، کیونکہ اچانک نظر معاف جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ تو روایت میرے اور تواڈے دلان دی بغار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے رسول اللہ فرمان حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ تو مروی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ نو آکھیا اے علی نظر نو پیچھے مت لگا، اے علی نظر نو پیچھے مت لگا۔ علی کون ہے؟ یہ گھر دے اندر رسول دی بیٹی فاطمہ ہے۔ علی کون ہے؟ علی میرے پیغمبر دا داماد ہے۔ علی کون ہے؟ شیر خدا ہے۔ علی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہے۔ علی کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے اپنے داماد نو فرمایا نظر نو اپنے پیچھے مت لگا بے شک پہلی نظر تیرے واسطے معاف ہے دوسری نظر معاف اے جی ہوں ذرا توجہ کریا جی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا رشتے وچ کی لگدا سی بولو اللہ بہت الگ رشتہ نا ماشاءاللہ لیکن داماد سی اللہ دے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا خامد علی سی رضی اللہ عنہ ایک دعوت فکر دینا چاہنا رسول دا داماد نبی دا داماد نو اے عمل معاف نہیں تینوں میں نو کدہ معاف ہو سکتا وا علی نو پیغمبر نے کہا پہلی نظر معاف ہی دوجی نظر معاف ہے اللہ دے رسول دے داماد نو دوجی نظر دی معافی نہیں تے اسی تو پھر بھی بار بار ونے ہاں شیطان وکھاندا ہے اسی سانو رب نے کدہ معاف کرنا وا اللہ اکبر اللہ اے حدیث سنن ابو داود کتاب النکاح دے اندر موجود ہے اللہ اکبر اللہ راستے دے اندر اگر آ جا رہے ہوئی ہے عہدوں میں نگاواں جھکا کے چلن دا حکم ہے دلیل کتھے آندی ہے ایویں اپنی طرفوں خطبہ نہیں چھڈی آندا ایسا خطبے دے اندر امجد بھائی اپنے کولو بھی گلاں نہیں چھڈی آندا سنی سنائی گل نہیں کرن دیا اے رمضان دا آخری جمعہ جے الوداعی جمعہ جے پتہ نہیں اگلے سال تو میں زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا اللہ دے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو مروی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات ایاکم بچ جاؤ بالجلوس والجلوس بالطرقات راستے دے اندر بیٹھنے تو بیٹھ جاؤ اللہ دے پیغمبر نے حکم فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات راستے دے اندر بیٹھنے تو بیٹھ جاؤ چوکاں چراواں دے اندر بیٹھنے تو بیٹھ جاؤ تے اج ساڈے معاشرے دے اندر کہندے نے وقت نہ پاس ہو رہا ہوئے اے چوک وچ چلے جانے گپ شپ لا اونے اگر وقت نہ پاس ہو رہا ہوئے جناب جی ہوٹل دے بہ اونے جناب رستے اندر بہ اونے مسلمانوں اڈا فلور 256 گابے دے زندہ دل نوجوانوں کتاب و سنت دے پروانوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات راستیاں دے اندر بیٹھنے تو بچ جاؤ جدوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اے حکم فرمایا تے لوگاں نے گیا اے اللہ دے پیغمبر جی ساڈے واسطے راستیاں دے اندر بیٹھنے تو بغیر کوئی چارہ کار نہیں کیا مانا ہویا کوئی مزدوری کرنے والا کوئی سبزی بیچن والا او رستیاں دے اندر بیٹھے ہوندے نے اللہ دے نبی جی اگر تو سے فرمایا رستیاں دے اندر بیٹھے نہ کرو لیکن ساڈی مجبوری ہے اساں کی کریے رستیاں دے اندر بیٹھنے تو بغیر ساڈا کوئی چارہ کار نہیں اللہ اکبر اللہ انہاں دے وچوں کھڑے ہو گئے اساں گلاں کرن لگے اساں باتاں کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آج آخری جمعہ گج وج کے پڑھ دے درو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تسی انکار کر دے ہو
اگر تہاڈیاں مجبوریاں نے رستیاں دے اندر بیٹھنا پھر رستیاں دے حقوق ادا کرو کی ادا کرنے حقوق ادا کرو رستیاں دے حق ادا کرو لوگاں نے کہا اللہ دے پیغمبر جی رستیاں دے اندر بیٹھنیاں دے حقوق کی نے اے رستیاں دا حق کی ہے اے سڑکاں دا حق کی ہے اے روڈاں دا حق کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ اگر راستیاں دے اندر تہاڈی بیٹھنی مجبوری ہے پہلا حق اے جے غض البصر نگاہاں نو جھکا کے بیٹھو نگاہاں نو جھکا کے بیٹھو اور فرمایا دوجا حق وکف العذاب تکلیف دور کر دیو اے رستیاں دے اندر دوجا حق ہے نگاہاں نو جھکا کے بہنا ہے اور تکلیف دے چیز نو دور کرنا ہے اور رستیاں دے اندر بیٹھنے دی اگر تہاڈی مجبوری ہے تے تیجا حق ہے ورد السلام تسی رستے اندر بیٹھے ہو نگاہاں نو جھکا کے بیٹھے ہو کسی نو تکلیف بھی نہیں دین دے کسی نو دکھ بھی نہیں دین دے تے جیڑا مسافر رستیاں دے اندر گزر دیا تو انو سلام کرے ورد السلام رستیاں دے اندر بیٹھنا جے تہاڈی مجبوری ہے تیجا حق ہے جدوں کوئی تو انو سلام کرے سلام دا جواب دیو اے اللہ دے پیغمبر دا فرمان پیش کر رہا اور فرمایا کہ رستیاں دے اندر بیٹھنا تہاڈی مجبوری ہے پھر اگلا حق اے ادا کرو والامر بالمعروف نیکی دا حکم دیو نیکی دا بولو نیکی دا بلند آواز نال بولو آج انشاءاللہ اس بلند آواز بولنے دی برکت نال آج ماشاءاللہ اپنی سے مسجد دے اندر افطاری دا انتظام بھی ہے ماشاءاللہ ہاں جی ہن تو بولو گے نا رستیاں دے اندر بیٹھنے دا حق کی ہے نیکی دا حکم بھی دینا ہے اور اگلا حق ہے وَنَّ خَيْو عَنِ الْمُنْکَرِ لوگانو برائی تو منع کرو لوگانو برائی تو اے رستے اندر بیٹھنے دے حق نے دسو ماشاءاللہ عمل کرو گے ہاں جی رستے اندر بیٹھنے دے پہلا حق کیے نگاہاں نو یاد کر لو نگاہاں نو دوجا حق کیے کہ تکلیف نہیں دینی تیجا حق کیے سلام دا جواب دینا ہے چوتھا حق کیے نیکی دا حکم دینا ہے پنجواں حق کیے لوگانو برائی تو روکنا ہے ایک اور حدیث نال ملا لو پھر بات میں ختم کری اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ اگر میری طرف دیکھو گے نا ماشاءاللہ یہ حدیث سمجھ آئے گی من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیادہ تواڈے سامنے ایک برائی ہون ڈئی ہے تواڈے سامنے گناہ دا کم ہون ڈیا ہے تواڈیاں اکھاں دے سامنے قرآن حدیث دیاں حداں نو پامال کیتا جا رہا اے تو پھر اللہ نے تانوں طاقت دیتی ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیادہ اپنے ہاتھ نال روکو اپنے ہاتھ دی طاقت نال اگر برائی دیکھ رہے ہو تو اپنے ہاتھ دی طاقت نال روکو اے نبی دا حکم ہے تسی بھی روکو گے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَدِهِ اگر ہاتھ نال روکنے دی طاقت اللہ اکبر ہاتھ نال روکنے دی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان نال روکو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ہاتھ نال نہیں روک سکتے تو زبان نال روکو زبان نال فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر زبان نال بھی نہیں روک سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ پھر اپنے دل دے اندر برا جانو اپنے دل دے اندر
ذالک اضعف الایمان، فرمایا ایک کمزور ترین ایمان دا درجہ جے۔ ایک خطبہ تے کافی لمبا وا لیکن جمعہ دا ٹائم ہو گیا وا۔ یعنی غض بصر دا حکم اللہ پاک نے جڑا مرداں نوں دتا وا عورتاں نوں دتا وا، وہ یہی ہے کہ مرد جدوں وی چلن اپنے نگاہاں نوں جھکا کے چلن، عورتاں جدوں وی چلن اپنے نگاہاں نوں جھکا کر چلن۔ اور اللہ نے مینوں اور تانوں زندہ رکھیا تے ای تو بعد تانوں دساں گا۔ جڑے لوگ کہندے نے قاری صاحب جوانی دیوانی ہوندی ہے، جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی پروانی ہوندی ہے، اے بد نظری ہون ساڈا غلط نگاہاں نال ویکھنا ساڈی مجبوری ہے، پھر سینہ زوری ہے۔ انہاں دا قرآن نے کی علاج دسیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے کی علاج دسیا ہے۔ اللہ نے مینوں اور تانوں زندہ رکھا تے ای تو بعد بد نظری دا علاج بیان کریں گے۔ جو بیان کیتا عمل کرو گے، اللہ مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔